زندگی کے آخری لمحہ تک نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں صبر کے بارے میں بار بار حکم فرمایا، صبر کرو صبر کرو۔ صبر کی اہمیت بڑی ہے اور صبر کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ برہان اس کا ذکر فرمایا۔
جاتی ہے کہ ہم پہ تکلیف کیا ہے اور ہم کیا ہیں. صبر کیا ہے مقام پایا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے اوپر ہم تو حضور کے اوپر ہم تو افضل امت ہے. ہمیں تو زیادہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. دیکھو جو چیز بھی مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت کیا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس سے مومن کو اذیت ہو مومن کو تکلیف ہو اسے کیا کہتے ہیں مصیبت. بولو مصیبت کسے کہتے ہیں جس سے مومن کو تکلیف ہو جس سے وہ مصیبت کیا ہے. حتیٰ کہ بجلی چلی جائے یہ بھی مصیبت ہے. یہ بھی خاص کر کے موبائل والوں کے لیے زیادہ مصیبت ہے. ان کے لیے وہ تو مر ہی جانا ہے ایسے کہ ان کا محبوب بھی موبائل ہے ان کے مشہور بھی موبائل ہے. ٹھیک ہے تو پاور چلی گئی پاگل ہو گیا چارج کیسے ہو مصیبت آ گئی. کیا وہ بڑی مصیبت آ گئی. اب یہ سفر تو نہیں کرتا لیکن کرایا جا رہا ہے. کیا آدھا گھنٹہ بجلی چلی گئی ہے کہیں سے نہیں ملتا یو پی ایس بھی نہیں ہے وہ سولر بھی نہیں ہے تو اب وہ موبائل کیسے چارج. مجبوراً صبر کر رہا ہے مجبوراً صبر لیکن پاگل ہوا ہے موبائل نہیں چل رہا. موبائل پر تکلیف آئی کہ بجلی گئی ہے تکلیف آ گئی. تو یہ بھی تکلیف یہ بھی کانٹا چبھ جائے یہ بھی تکلیف. یہ بھی زیادہ گرمی لگ جائے تو یہ بھی کیا زیادہ سردی لگ جائے یہ بھی تکلیف ہے. تو سردی لگ جائے تو بیمار ہو گیا مرض آ گیا یہ بھی تکلیف ہے. یا بجلی چلی گئی یہ بھی تکلیف ہے. مرض ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہے یہ مصیبت ہے. ٹھیک ہے آپ سمجھ آ گئی مصیبت کی. تو ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہوتی ہے. مصیبت پہ اللہ پاک نے صبر کرو مصیبت پر. اب یہ جو مصیبت آتی ہے ایک وجہ تو ہمارے اپنے اعمال ہیں ہمارے اپنے کسب ہیں اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اس وجہ سے تکلیف آتی ہے اس وجہ سے پریشانی آتی ہے اور اس سے پھر ہماری معافی ہوتی ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے. اور اللہ پاک بتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے جو بھی اصابکم من مصیبہ ماں کا بیان من مصیبہ یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے سے وبما کسبت ایدیکم جو تم نے کسب کیا اس کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر اور اللہ کثیر سے معاف کرتا ہے. کیا کرتا ہے پھر اللہ کی شان تو ان کے صدقے کتنا کرم ہے. جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کسب کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وہ مالک فرماتا کثیر سے وہ معاف کرتا ہے کثیر سے. تو ہماری جو مصیبت ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے
اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اب انہیں بھی آزمایا جاتا ہے, انہیں جسمانی تکلیف بھی ملتی ہے, ان کے ہاں یہ دوسری تکالیف بھی آتی ہیں, لیکن اس سے وہ جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اپنے قریب کرتا ہے, بے صبر کرتے ہیں اللہ پاک انہیں قریب کرتا ہے, انہیں اپنا قرب دیتا ہے, انہیں اپنا قرب دیتا ہے, وہ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں, اللہ کے, اور یہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, خاص کرم ہوتے ہیں, خاص فضل ہوتے ہیں, ان کے لیے آزمائش ہے لیکن سزا نہیں, جزا ہے, اور ہمارے لیے سزا ہے, اور اس سزا میں پھر معافی ہو جاتی ہے, لیکن کب, جب وہ صبر کرے, لیکن اگر اس پہ بھی صبر نہ کیا تو پھر تباہ ہے, پھر کیا ہے, سزا اور تباہ, معافی نہیں, صابر نہیں ہوا, بلکہ اس میں اللہ عز و جل کی کیا کی, اس نے نافرمانی کی, اللہ عز و جل کے خلاف بول پڑا, کفر کر بیٹھا اور جرم کر بیٹھا, پھر اور کیا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندے کو تکلیف آتی تھی تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا, اللہ کی طرف لوٹتا تھا, گناہ گار, ہمارے جیسے گناہ گار, سیاہکار اللہ کی طرف لوٹتے تھے. اب جو جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, اس دور میں جب بندے کو تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں آتے, اللہ کی طرف نہیں آتے کہ ہم اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پکا کر لیں, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, کچھ ذکر کریں, کچھ صدقات و خیرات کریں, نہیں, ابھی اٹھاؤ لاہور لے جاؤ, لاکھوں لگاؤ, لیکن پوچھو نماز پڑھی, سچ بولا تو زیرو ملے, جھوٹ کھلا, فراڈ کھلا, تو تکلیفیں نہ تو کیا, اللہ بتا تمہارے قصبوں کی وجہ سے تمہیں پوچھتا, وما صابق مصیبت فما قصب ایدیکم ویعفو کثیر, کثیر سے وہ معاف فرماتا, وہ مالک فرما رہا ہے, لیکن تکلیف آتی تھی تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا. آج بھی دیکھو ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں جب جمپ لگتا ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کیا کرتے ہیں, بڑی سے بڑی چڑیل بھی ہو نا, بڑی سے بڑی چڑیل بھی ہو تو بڑے سے بڑا جن بھی ہو گاڑی میں بیٹھا ہو, اچھا لگتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ, تھوڑی دیر کے لیے جمپ لگا ہے, ان بد کرداروں کو بھی کلمہ یاد آتا, یعنی مصیبت سے بندے کو کیا کچھ یاد آتا ہے, لیکن وہ ایک اچانک ہوا, کیا ہوا, اچانک مصیبت نکل گیا, لا الہ الا اللہ, مصیبت, لیکن گھر میں جنازے پڑے ہیں, نماز کی فکر ہی, باپ مرا ہے گھر میں پڑا ہے, رو رو کے برا حال ہے, لیکن عورتوں میں سے کتنی ہیں جو نماز پڑھتی اور واویلا کر کے کفر بک کے کہاں پہنچتی ہیں, اس مصیبت پہ نہ شکری, اللہ کی اطاعت نہیں کی آزمائش میں, بلکہ اللہ کی نافرمانی کی, موت سامنے ہے, حالانکہ موت صبر آتا ہے, لیکن حالات ایسے بن گئے کہ دین سے اتنی دوری ہوئی کہ موت سامنے پڑی, پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں, کہ مصیبت آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے, ہم اس کی طرف رجوع کر لیں, نہیں, تکلیف آئی ہے کس کی طرف رجوع کرنا ہے, اب حضور کو پڑھیں, کوئی مشکل کام واقع ہوتا, کوئی ایسا کام واقع ہوتا تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف رجوع کرتے, مسئلہ حل ہو جاتا. آپ خطبات پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھیں, آپ جنگ میں بھی دعا کر رہے ہیں, اللہ سے رجوع کر رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مالک سے طرف مہربانی فرمائے. اور آج ہمارا حال, میں طویل آگے کے خلاف نہیں, لیکن جو ہماری حالت ہے کہ ہم نے دین سیکھنا نہیں, ہم نے پڑھنا نہیں, ہم نے اطاعت کرنی نہیں, بس طویل دے تکلیف آ, یہ پریشانی ہو گیا, طویل دے. کوئی ایسا حکیم بھی تو ہو نا جو کہے جو نافرمانی کا تویز گلے میں ڈالا اسے اتار اور فرما برداری کا تویز ڈال, تمہیں اس تویز کی ضرورت بھی پڑے گی, اللہ عز و جل کی مدد آ جائے گی, کرم ہو جائے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھی ہٹ کے حضور نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی ہم اس سے بھی ہٹ گئے. اب ہمارا مصیبت کے وقت بھی خدا کی طرف رجوع ہے,
زیادہ بندہ ہٹ جاتا ہے. خوشی میں تو بندہ غافل ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا, خوشی میں زیادہ بندہ غافل ہوتا ہے. اب صبر میں بھی ہے, پہلے بھی غافل اور حالانکہ صبر سے بندہ جلدی رجوع کرتا ہے, صبر سے جلدی آتا ہے. تکلیف آتی ہے تو صبر, لیکن یہاں تکلیف پہ صبر, صبر کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹھ کے بس رو ہی جائے یہ صبر ہے. اس کا اس کی طرف توجہ کرے, اس کی طرف آئی ہے, اس پہ راضی رہے, اس کی اطاعت کرے, نافرمانی نہ کرے. لیکن یہاں ہمارے ہاں الٹ چلا ہے کہ جہاں مصیبت آئی ہے وہاں بھی نافرمانی, یہاں خوشی ہے وہاں تو پہلے اور زیادہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی بچے کی شادی ہے تو اب بھی شیطان کو راضی نہ کرے تو کس کو راضی کرنا ہے. علامہ صاحب آپ ہمیں سمجھانے آ گئے ہیں, ہمارے بچے ایک کی تو شادی ہے, بس ایک دفعہ ہی ہونی ہے, تو اس لیے ہمیں کھل کے شیطان کو راضی کرنے دیجیے. اللہ کی بات نہ کرنا, یہاں اللہ کے محبوب کی بات نہ کرنا. کتنا دکھ ہوتا ہے کہ کسی کافر کی شادی ہونے لگی تھی جہاں اللہ کی بات نہیں کرتی, کسی منافق کی شادی ہونے لگی تھی یا رسول اللہ کی شریعت کی بات نہیں کرتی ہے نا, یا شریعت کی بات نہ کرنا. آپ شریعت گھر میں رہو, کافر ہو جائے گا جو شریعت کو ہلکا کہے, اس نے اللہ کو ہلکا کیا نا. تو جس نے اللہ کو ہلکا سے بچ نہیں سکتا, تو شریعت مصطفیٰ کو ہلکا سمجھنا, خدا کو ہلکا سمجھنا, خدا کے مصطفیٰ کو. لیکن شریعت کا مذاق اڑاتی, ہاں شریعت کی بات کرتے ہو, یہاں نعوذ باللہ من ذالک, تو کہا کیا کافروں میں جا کے کریں گے؟ مومن ہی پابند ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اس پہ عمل. لیکن الٹ ہو گیا, شادیوں میں بھی شیطان ناچ رہا ہے اور خمیوں میں بھی شیطان ہی ناچ رہا ہے. تو پھر تباہی نہ ہو تو پھر کیا ہو, بربادی نہ ہو تو کیا ہو. اصل وجہ جو میں مین بتاؤں, ایک ہے علم, دوسری ہے تربیت. ہمارے ہاں نہ علم ہے نہ تربیت. بات سچ ہے, سچ ہے بات, مجھے پتا کہ لوگ کہیں کہ سچ بات ہے, تو واقعی جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے سچ ہے. جو تندرست ہوتا ہے وہ کہے گا یہ باتیں, یہ ہیرا کیا ہے, ہیرے سے بھی کئی گنا آگے ہیں, کیونکہ یہ وہ باتیں اگر تیرے میں اتر گئی تو دائمی دولت مل جائے گی, رب راضی ہو جائے گا, رب کے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے, ابدی حیات صحیح زندگی نصیب ہو جائے گی. یہ وہ باتیں جو ہمارے ہاں ہیں کہ نہ آج بچوں کو علم دیا جا رہا ہے نہ بچوں کی تربیت کی. بس بچہ پیدا ہوا, اسکول کا پہلے سوچا ہوا ہے, تھوڑا سا اٹھا 2-3 سال کا پیمپر کیا, چلو سکول. ماں باپ تربیت کس نے کر دی؟ ہمیں ٹائم چاہیے اپنا, موبائل پہ لگ جاؤ, تو کوئی اس میں بچہ رویا تو بس ٹھیک ہے گانا لگا دو, ادھر کر دو, خود بھی کہیں مصروف ہو جاؤ. بس اس طرح زندگی گزر رہی ہے کتنی. تو صابر شاکر کیسے ہوں گے؟ صابر شاکر کیا لفظ صابر شاکر بولنے سے ہو جاتا؟ پراسیز ہیں, علم ہے, تربیت ہے, مشقیں ہیں کہ انہیں کرائی جائیں گی. یہ ضابطہ ہے, ایک طریقہ ہے, کوئی شعبہ بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک منصب پہ آنے کے لیے اسے کچھ کاموں سے گزرنا پڑتا, کچھ سہنا پڑتا, کچھ محنت کرنی پڑتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس منصب کے اہل ہو جاتا ہے, اس کے لائق ہو جاتا ہے. تم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کرنا کچھ بھی نہیں اور ہم پہنچ گئے, ہماری بخشش ہو